بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع کل 17 نومبر 2021 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی طرف سے پیش کردہ 33 بل جو کہ قانون بن چکے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ آرٹیکل 70 آئین پاکستان کی سب آرٹیکل 3 کے تحت اگر قومی اسمبلی یا سینٹ میں سے کسی ایک ایوان میں سے حکومت کی طرف سے پیش کردہ بل منظور ہو جائے مگر دوسرے ایوان سے مسترد ہو جائے تو جس ایوان میں سب سے پہلے یہ بل پیش کیا گیا تھا تو وہ ایوان صدر مملکت سے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ دونوں ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس طلب کرے اور اراکین سے رائے طلب کریں، اور مشترکہ اجلاس میں ارکان کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ اسی لیے کچھ ایسے بل تقریباً 33 کے قریب جو کہ قومی اسمبلی میں حکومت نے پیش کیے لیکن سینٹ میں کیونکہ اپوزیشن کی اکثریت ہے وہاں سے وہ بل مسترد ہو گئے، اور آرٹیکل 70 کے تحت صدر مملکت نے قومی اسمبلی کے ایوان کی درخواست پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا اور یہ بل حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے۔ ان 33 بل میں سے سب سے متنازع بل جس پر اپوزیشن کو بہت زیادہ اعتراض تھا اور اپوزیشن سے باہر بیٹھنے والی جماعتوں کو بھی اعتراض تھا، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بل جسے EVM بل بھی کہا جاتا ہے وہ بھی شامل تھا۔ حکومت نے پارلیمنٹ میں تھوڑی سی کارروائی کے بعد وہ بل 221 ارکان کی اکثریت سے منظور کرا لیے اور اپوزیشن نے صرف 203 ووٹ لیے۔ جب اسپیکر نے یہ بل منظور کرنے کا اعلان کیا تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اعتراض اٹھایا کہ دی پارلیمنٹ جوائنٹ سٹنگ رولز 1973 کے رول 10 کے تحت کل اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کے ارکان کی اکثریت کے تحت جن کی تعداد 222 بنتی ہے سے یہ بل منظور ہو سکتے ہیں، جبکہ حکومت نے 221 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ رولز کے حساب سے ان کا اعتراض درست تھا، مگر یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ آئین میں رولز کے برعکس آرٹیکل 70 اور 72 میں صاف لکھا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں موجود ارکان کی اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہوگا، کیونکہ ارکان میں ہاؤس میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں جتنے بھی ارکان تھے ان کی اکثریت نے یہ 33 بل پاس کر لیے۔ اب تھوڑا سا میں اس معاملے میں ایک اور گفتگو بھی کروں گا کہ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے کہ چاہے آئین میں ترمیم ہو یا کوئی بھی عوامی اہمیت کے حامل قوانین ہوں، وہ چند لمحوں میں پاس کرا لیے جاتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے اور اسی دی پارلیمنٹ جوائنٹ سٹنگ رولز 1973 کا رول 8C یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بل اگر ایوان چاہے تو وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی کمیٹی میں بھیج سکتا ہے تاکہ کمیٹی کے ارکان اس میں ایک ہم رائے ہو جائیں، کچھ سجیشنز دے دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو رول 8D کے تحت ایسا کوئی بھی بل عوامی رائے کے لیے مشتہر کیا جاتا ہے اور عوامی رائے آنے کے بعد اس کو ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عوام کے یہ نمائندے اپنا بل چاہے اس کو منظور کر دیں یا اس کو مسترد کر دیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہاؤس میں سے کسی ممبر نے بھی اس بارے میں توجہ نہیں دلائی کہ اس بل کو کسی کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے یا اس بل کو خاص طور پر EVM ووٹنگ بل مشین کو عوام کی رائے لینے کے لیے مشتہر کیا جائے اور عوام کی رائے معلوم کی جائے۔ میرا یہی
اپنے اراکین پارلیمنٹ سے التماس ہے کہ آپ کوئی بھی قانون پاس کریں جو کہ عوامی رائے عامہ کے متعلق ہو تو اس میں آپ عوام کی رائے ضرور لیا کریں، کیونکہ عوام کی رائے کے بغیر صرف 220-22 سرکار عوام کی قسمت کا فیصلہ نہ کرے۔ بہت شکریہ۔